اس نوجوان یوٹیوبر کو چند گھنٹے قبل کراچی میں مار دیا گیا۔ اس کا قصور کیا تھا؟ جناب علی، اس کو مارا کسی ڈاکو نے نہیں ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اس کی دشمنی نہیں تھی، یا پھر اس کو کسی دوست نے نہیں مارا۔ اس کی اگر جان لی تو ایک سیکیورٹی گارڈ نے لی۔ اب اس کا قصور کیا تھا؟ اس وقت اس کی ماں جس کیفیت میں ہے، یقین جانیے کراچی کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ آپ اگر کسی شاپ پہ جائیں تو موبائل کا استعمال کریں ہی نہ، کیونکہ موبائل کا استعمال کرنا آپ کے لیے جرم بن جائے گا۔ پولیس سے، گارڈ سے ڈاکو نہیں سنبھالے جاتے، اب انہوں نے نشانہ رکھ لیا ہے عام انسانوں کو، عام لوگوں کو جو شاپنگ کرنے آتے ہیں۔ کراچی کا علاقہ سخی حسن سرینا روڈ، جہاں پر ایک سرینا موبائل سینٹر ہے، یہ نوجوان وہاں پر جاتا ہے۔ وہاں جا کر موبائل خریدتے خریدتے اس نوجوان نے اپنا ایک ولاگ بنانا شروع کر دیا۔ اب ولاگ بنانا سیکیورٹی گارڈ کو اتنا برا لگا کہ اس نے بنا سوچے سمجھے اس نوجوان پہ اسٹریٹ گولیاں چلا دی۔ اس وقت وہ نوجوان اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ اپنی فیملی میں اکلوتا بیٹا تھا اپنی ماں کا۔ اس کی ماں ٹیچنگ کرتی ہے، اسکول میں بچوں کو پڑھا کے اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہی تھی، اور یہ نوجوان اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کوشش کی کہ چلو میں ولاگنگ سٹارٹ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی یوٹیوب سے پیسے آنا شروع ہو جائیں۔ اگر اس نوجوان کے ماضی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں تو وقار زکا کا ایک پروگرام لگتا تھا، اس پروگرام میں اس نوجوان نے شرکت کی۔ اب اس پروگرام میں شرکت کے دوران 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 5ویں وقار زکا صاحب تھے۔ وقار زکا نے کہا کہ جو زیادہ گالیاں نکالے گا اس کو سلیکٹ کر لیا جائے گا۔ پہلے سے بات شروع ہوئی، دوسرے پر آئی، تیسرے پر آئی، جب حسن پر آئی تو حسن نے کہا کہ گالی دینا بری بات ہے۔ یہ الفاظ کہنے کی دیر تھی تو وقار زکا نے کہا یہی تو ہم سننا چاہ رہے تھے، آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ یعنی کہ اتنا اچھا بچہ کہ اگر اس کو کہا گالیاں نکالو گے تو آپ کو انعام دیا جائے گا، اس نے کہا کہ انعام دینا ہے یا نہ دو، میں گالی نہیں نکالوں گا۔ اب اس ماں کی کیا کیفیت ہوگی؟ کراچی والے لوگوں کے لیے کہ یہ ایک نصیحت ہے کہ آپ اگر ولاگز بھی بناتے ہیں تو سیکیورٹی گارڈ سے بچ کے رہیں، اگر آپ ولاگز بھی بناتے ہیں تو پولیس سے بچ کے رہیں، کیونکہ پولیس اور سیکیورٹی گارڈ سے ڈاکو تو سنبھالے نہیں جا رہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ ڈاکو ہم سے پکڑے نہیں جاتے، کیوں نہ ہم عام لوگوں کی جان لینا شروع کر دیں۔ سیکیورٹی گارڈ کو پولیس نے موقع پر پہنچ کر گرفتار تو کر لیا، آگے سے اس نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ نوجوان میری طرف ویڈیو بنا کر، یعنی کہ مجھے غصہ دلا رہا تھا یا مجھے ویڈیو میں لے رہا تھا تو جناب علی آپ جا کر منع کر دیتے کہ بھئی میں آپ کے ولاگ میں نہیں آنا چاہتا، آپ مجھے ریکارڈ نہ کریں۔ اب آپ سوچیں کہ اس وقت اس نوجوان کی ماں کی کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی، اس کی بہنوں کی کیا حالت ہوگی، اس کے باپ کی کیا حالت ہوگی۔ ماں جو دن رات پڑھا کے بچوں کا پیٹ پال رہی تھی، اسکول میں پڑھاتی تھی۔ میں نے ایک پوسٹ دیکھی، اس پوسٹ پہ نیچے آ کے کچھ نوجوانوں نے کمنٹ بھی کیے ہوئے ہیں کہ اس نوجوان کی والدہ ہمارے اسکول میں ٹیچر ہیں اور یہ ہماری ٹیچر کا بیٹا ہے۔ اب جس نوجوان نے کمنٹ کیا اس پوسٹ کے نیچے، میں اس کو کمنٹ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، وہ کہتا ہے جی his mom was my tuition teacher, I can't believe this, I used to watch him daily, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, he was struggling for his family and plus he was the only one son of his family۔ دیکھیں جی کس طرح ماں اپنے بچوں کی کفالت کرنے کے لیے محنت کر رہی ہے، دن رات کھپ رہی ہے، لیکن اس کو کیا پتا کہ میرا بچہ گھر سے باہر نکلے گا، ولاگ بنائے گا تو سیکیورٹی گارڈ اس کو اس بات پہ مار دے گا کہ بھئی یہ مجھے ویڈیو میں کیوں لے رہا ہے، یا یہ ولاگ وہاں پر کھڑا ہو کر کیوں بنا رہا ہے۔ اور اگر آپ انہی سیکیورٹی گارڈ کو جا کر ملیں، ان سیکیورٹی گارڈز کی آنکھوں کے سامنے کراچی لوٹا جا رہا ہے، پولیس کی آنکھوں کے سامنے کراچی لوٹا جا رہا ہے، لیکن مجال ہے سیکیورٹی گارڈ، پولیس آگے بڑھ کر ان ڈاکوؤں کو گرفتار کر سکیں۔ اس نوجوان پر گولیاں چلائیں جس نوجوان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، اس نوجوان کے پاس صرف ایک موبائل تھا۔ اس نوجوان کے ذہن میں اپنا مستقبل تھا کہ میں نے کچھ نہ کچھ کر کے یا ولاگنگ کر کے اپنا فیوچر بنانا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں ولاگنگ سے یا سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم سے گھر بیٹھے پیسے کما سکوں اور اپنی زندگی میں آسانیاں لے کر آ سکوں۔ اس نوجوان کا یہ سوچنا، گھر سے باہر نکلنا اور ولاگ بنانا جرم ثابت ہوا، اور گارڈ اس وقت پولیس کی حراست میں اس چیز کا اعتراف بھی کر چکا ہے کہ میں نے اس کو مارا ہے۔ ساتھ جو کہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، ماں کو اس سے کتنی امیدیں ہوں گی کہ میرا بچہ بڑا ہوگا، اور بڑے ہونے کی طرف جا بھی رہا تھا اور اپنے مستقبل کی طرف سوچ رہا تھا، مستقبل بنانے کا سوچ رہا تھا، ماں باپ کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے آئے روز کراچی میں ایسے نوجوان دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ جناب علی تصاویر دیکھ کر آنکھیں ابدیدہ ہو جاتی ہیں کہ ان ماؤں نے اپنے ان بچوں کو کس طرح بڑا کیا، ان کی کفالت کی، اس مقام تک پہنچایا۔ جب ان بچوں کا کمانے کا وقت آتا ہے تو کراچی میں
دن رات گھومنے والے ڈاکو ان بچوں کو ختم کر کے لوٹ مار کر کے صرف ایک موبائل کی خاطر یا چند ہزار روپوں کی خاطر ان کو مار جاتے ہیں۔ خدا را ان ڈاکوؤں سے بھی گزارش ہے اور ایسے سیکیورٹی گارڈ سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کو غصہ کسی اور چیز کا ہے تو یہ غصہ اس بات پر نہ نکالیں کہ آپ کسی کی جان لے لیں۔ آپ کا گھر میں جھگڑا ہو، اگر آپ کو کوئی ویڈیو میں لے بھی رہا ہے تو آپ جا کر اس کو منع کر دیں۔ اور لوگوں سے بھی گزارش ہے میری کہ آپ خدا را ایسے لوگوں سے بچ کے رہا کریں، کیونکہ ان لوگوں کا اپنا اگلا پیچھا چاہے ہو نہ ہو لیکن یہ آپ کا مستقبل، آپ کے گھر کو تباہ کر کے چھوڑتے ہیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔